منشی کھڑک سنگھ۔ کہا جاتا ہے کہ کسی ملک میں ایک منشی رہا کرتا تھا جو پنچایت کے فیصلے کرتا تھا۔ اس کا فیصلہ رد کرنے کی آج تک کسی میں ہمت نہ تھی۔ منشی کھڑک سنگھ بہت دبنگ لہجے میں بولتا تھا۔ اس کا ڈر ہر کسی کے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ 5 جماعتیں پاس تھا، مگر لگتا ایسے تھا جیسے ایم اے سے بھی زیادہ کچھ اوپر پڑا ہو۔ اس کا بھتیجا بادشاہ تھا، جس کی وجہ سے منشی کو کھلی رعایت ملی ہوئی تھی۔ وہ ہر طرح کے فیصلے کرنے میں حق بجانب سمجھا جاتا تھا۔ ایک دن اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ جج بننا چاہتا ہے تاکہ وہ ہر فیصلہ عدالت میں کرے۔ بادشاہ تذب وذب کا شکار ہوا کہ چچا، آپ کے پاس تو کوئی قانونی ڈگری بھی نہیں ہے، اور جج بننے کے لیے تو آپ کا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے۔ مگر چچا تو کھڑک سنگھ تھے، جن کو قائل کرنا آتا تھا۔ کیوں بھتیجے، کتابوں کا بوجھ لادنا گدھے کی طرح کوئی ضروری ہے؟ میرے پاس لوگ پنچایت کے فیصلے لے کر آتے ہیں، مجھے پورا تجربہ ہے، میں بالکل صحیح فیصلے کر سکتا ہوں، کوئی کمی نہیں میرے اندر۔ کھڑک سنگھ نے کھڑک کر کہا تو بادل نہ خواستہ بادشاہ کو چچا کی بات ماننا ہی پڑی، اور کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ اس طرح منشی کھڑک سنگھ اس زمانے کا جج مقرر ہو گیا، اور اس کے کاموں میں مداخلت کی اجازت سوائے بادشاہ کے کسی اور کو نہ تھی۔ آج تو منشی کے طور ہی نرالے تھے۔ جج کے لباس میں وہ بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ آج اس کا پہلا مقدمہ تھا۔ وہ اسے کامیابی سے نمٹانا چاہتا تھا تاکہ لوگوں کے اندر اس کا ڈر بیٹھ جائے۔ منشی کھڑک سنگھ کی آواز اتنی دبنگ تھی کہ کھڑکیاں تک ہلا دیتی تھی۔ وہ پورے روب و دبدبے کے ساتھ عدالت کی کرسیوں پر براجمان ہوئے اور مقدمہ شروع کرنے کو کہا۔ مقدمہ شروع ہوا۔ کٹہرے میں ایک روتی ہوئی عورت لائی گئی جو زاروں قطار رو رہی تھی، اور دوسری طرف 4 جوان لڑکے تھے جن کے چہروں پر خوف تھا۔ اس عورت نے روتے ہوئے کہا، جج صاحب، ان چاروں نے مل کر میرے خاوند کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا ہے۔ میں انصاف کی خاطر آپ کے پاس آئی ہوں، مجھے مایوس نہ کیجیے گا۔ عورت بات مکمل کر کے خاموش ہوئی تو کھڑک سنگھ نے ان نوجوانوں سے پوچھا، ہاں بھائی، تم لوگوں نے اس کے خاوند کو قتل کیا ہے؟ کھڑک سنگھ کی کھڑکدار آواز سن کر وہ بولے، جی ہاں، ہم نے قتل تو کیا ہے اس کے خاوند کو، مگر ہمارا ارادہ اسے قتل کرنے کا نہ تھا۔ ہم تو معاملہ بات چیت کے ذریعے نمٹانے آئے تھے۔ نوجوانوں کی بات کاٹ کر عورت دھاڑی، جج صاحب، اگر ان کا ارادہ مارنے کا نہ تھا تو ان کے ہاتھوں میں برچیاں اور کلہاڑے تو نہ ہوتے۔ ایک کے ہاتھ میں برچی تھی تو ایک کے ہاتھ میں کلہاڑا، باقی 2 کے ہاتھوں میں موٹے موٹے ڈنڈے تھے۔ ان سب نے مل کر بے دردی سے میرے سرتاج کو قتل کر دیا۔ عورت بہت زیادہ آہو بکار کر رہی تھی۔ جج صاحب، میرا کوئی وکیل نہیں، مجھ غریب کو آپ کے انصاف پر یقین ہے، آپ ضرور میرا انصاف کریں گے۔ وہ یقین سے بولی تو نوجوانوں کا وکیل بولنے لگا، یہ عورت سراسر جھوٹ بول رہی ہے، نوجوانوں کو پھنسا رہی ہے۔ مگر جج کھڑک سنگھ تو اس کی بات سن ہی نہ رہے تھے۔ انہوں نے جلدی سے ایک چٹ پر کچھ لکھا اور پولیس والوں کے حوالے کر دیا۔ کھڑک سنگھ چٹ لکھنے کے بعد مطمئن ہو گئے۔ چٹ پر لکھا تھا، ان 4 قاتلوں کے ساتھ اس سیاہ کوٹ والے کو بھی پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ یہ ایک جج کا حکم تھا، اس لیے کیسے ٹالا جا سکتا تھا؟ چنانچہ وکیل کو بھی ان 4 کے ساتھ کھڑا کیا گیا اور سب کے سامنے انہیں پھانسی دے دی گئی۔ وہ مظلوم عورت تو جج کے انصاف سے بے حد خوش ہوئی تھی۔ رعایا کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ ہر جگہ کھڑک سنگھ کے چرچے ہونے لگے کہ ایک ایسا بابا جج آیا ہے جو قاتلوں کے ساتھ ساتھ ان کے وکیلوں کو بھی پھانسی دے دیتا ہے۔ لوگوں کے دل میں کھڑک سنگھ کے پہلے مقدمے سے ہی ڈر اور خوف پیدا ہو گیا تھا۔ جس گلی سے بھی کھڑک سنگھ کا گزر ہوتا، وہاں ہو کا عالم ہوتا۔ بڑی دیر وہ جج کا عہدہ سنبھالے رہا۔ اس کے دور میں کوئی قتل نہ ہوا، کیونکہ لوگ ڈر ہی اتنا گئے تھے کہ کوئی قتل کا نام بھی نہ لیتا تھا۔ بادشاہ کو بھی چچا کے بارے میں پتہ چلتا رہتا تھا۔
اس نے ایک دن چچا کے لیے بڑی محفل کا انتظام کیا اور سبھی لوگوں کو اکٹھا کیا۔ کھڑک سنگھ بڑی شان سے محل میں تشریف لائے، جہاں بادشاہ نے رعایا کے ساتھ مل کر بڑے پرجوش طریقے سے ان کا استقبال کیا۔ وہ بھی خوش دلی سے بھتیجے کو ملے۔ بادشاہ نے کہا، چچا، جب میں نے آپ کو جج کا عہدہ دیا تھا تو میں بڑا پریشان تھا کہ آپ کے پاس تو جج کی تعلیم بھی نہیں ہے، آپ کیسے فیصلے کر سکیں گے؟ مگر مجھے تو آپ پر فخر محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے عدل کی وجہ سے لوگ بے حد خوش ہیں اور کوئی بھی قتل کا مقدمہ دوبارہ نہیں آیا۔ سب کے دلوں میں دہشت بیٹھ گئی ہے، ہمارا ملک برے کاموں سے بچ گیا ہے۔ میں آپ پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں آپ کا بھتیجا ہوں اور آپ میرے نڈر چچا ہیں۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا تو منشی کھڑک سنگھ نے بھی جواباً خوش ہو کر اسے گلے لگا لیا۔ رعایا بھی بے حد خوش تھی کہ جج پڑھا لکھا نہ ہونے کے باوجود بڑے عادلانہ فیصلے کرتا ہے۔ چنانچہ پورے ملک میں منشی کھڑک سنگھ کی دھاک بیٹھ چکی تھی۔ جتنی دیر بھی وہ زندہ رہے، بڑے اچھے طریقے سے جج کا عہدہ سنبھالے رکھا، اور ان کا دور کامیاب ترین دور تھا جس میں ایک بھی قتل نہ ہوا۔ بادشاہ بھی چچا سے خوش رہے۔ جادوئی لباس۔ کہا جاتا ہے کہ کسی ملک میں ایک شہزادہ رہتا تھا جو بہت خوش لباس تھا۔ اسے شوق تھا کہ وہ عمدہ عمدہ لباس زیب تن کرے۔ بادشاہ بھی اکلوتے شہزادے کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ اس کے لیے ملکوں ملکوں سے خوشنما لباس منگواتا تھا تاکہ وہ خوش رہے، مگر شہزادے کی خواہشات لاتعداد تھیں۔ وہ ایک لباس کو ایک بار پہنتا، پھر چاہے وہ لباس کتنا ہی بیش قیمت کیوں نہ ہو، شہزادہ اسے دوبارہ کبھی نہ پہنتا۔ اس بات پر بادشاہ کچھ پریشان سا ہو جاتا تھا کہ لباس اتنا قیمتی ہوتا تھا مگر شہزادہ اسے دوبارہ منہ بھی نہ لگاتا۔ اس طرح تو وہ سلطنت نہیں چلا سکتا تھا، وہ تو سارا خزانہ اپنے لباسوں پر خرچ کر کے ہی ختم کر دیتا۔ بادشاہ اب بوڑھا ہو چکا تھا، وہ سلطنت شہزادے کے سپرد کر کے آرام فرمانا چاہتا تھا، مگر شہزادے کی کم عقلی کی وجہ سے وہ ہچکچاتا رہتا تھا۔ آخر کار اس نے اپنے ایک بہت سیانے ساتھی کو بلوایا اور اسے ساری صورتحال بتا دی اور اس سے پوچھا کہ اب مشورہ دے کہ میں کیا کروں۔ بادشاہ کا وہ ساتھی بہت سمجھدار تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ ایک جادوئی لباس کے بارے میں جانتا ہوں جسے حاصل کرنا تو بے حد مشکل ہے، مگر اسے حاصل کرنے کے بعد شہزادے کو کوئی اور لباس کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوگی، بلکہ وہ خزانے کو بھی بڑھا سکے گا، کیونکہ جب وہ لباس ہی نہ خریدے گا تو خزانہ خالی ہی نہ ہوگا بلکہ دن بدن بڑھتا جائے گا۔ شہزادہ جادوئی لباس جب ایک دفعہ پہن لے گا تو دوبارہ کسی اور لباس کی ضرورت ہی نہ رہے گی، وہ لباس ہر روز نئے لباس میں تبدیل ہو جائے گا۔ بادشاہ اپنے ساتھی کی بات سن کر حیران رہ گیا، تو کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ مگر جادوئی لباس ملے گا کہاں؟ بادشاہ نے خوش ہو کر پوچھا تو اس کا دوست بولا، بادشاہ سلامت، وہ لباس ایک جادوگر کے پاس ہے جسے حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس کے پاس جانا پڑے گا۔ وہ جادوگر بہت طاقتور ہے، آپ کو اس سے مقابلہ کر کے اسے شکست دینی ہوگی اور اس کا جادوئی لباس حاصل کرنا ہوگا۔ یہ کام آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے میرے دوست، میں ہر صورت وہ لباس حاصل کروں گا تاکہ میرے بعد شہزادہ اچھے طریقے سے سلطنت کا نظام چلا سکے۔ اب اس کی خاطر چاہے مجھے جو مرضی کرنا پڑے، میں حاصل کر لوں گا وہ لباس۔ بادشاہ نے پختہ لہجے میں کہا تو اس کا دوست خوش ہو گیا۔ بادشاہ نے ارادہ کر لیا کہ وہ صبح ہی روانہ ہو جائے گا۔ اس کا دوست مشورہ دے کر رخصت ہو گیا۔ بادشاہ اب قدرے پرسکون ہو گیا۔ اس نے اپنے جانے کا صرف ملکہ کو بتایا اور اسے حکم دیا کہ وہ کسی کو نہ بتائے۔ اگلے دن بادشاہ صبح سویرے محل سے نکل پڑا۔ جب شہزادے کو معلوم ہوا کہ بادشاہ کسی کام سے گئے ہیں اور کچھ دن بعد تک لوٹیں گے تو اس نے بہت سارے لباس بنانے کا حکم دے دیا۔ اس کا دل ہی نہ بھرتا تھا لباس پہن پہن کر۔ یہ بھی نہ تھا کہ وہ لباس کسی کو دے دیتا تھا۔ جو لباس ایک بار پہن لیتا اسے اپنے تہخانے میں رکھوا دیتا، مگر کسی کو نہ دیتا۔ اس طرح شہزادے کے تہخانے میں لباسوں کا ڈھیر تھا جو دن بدن اور زیادہ بڑا ہو رہا تھا۔
شہزادہ اس ڈھیر کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہتا تھا۔ ملکہ نے اسے ڈھیروں لباس تیار کرواتے دیکھا تو خوب غصہ کیا، مگر وہ تو شہزادہ تھا، ایک بار جو کہہ دیتا ضرور کرتا، اس لیے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا تھا۔ اب دوسری طرف سنیں، جادوگر اس وقت اپنے آرام دہ بستر پر نیم دراز تھا۔ اسے خبر ہوئی کہ ایک بادشاہ اس سے ملنے آیا ہے۔ اس نے خادموں سے کہا کہ بادشاہ کو اندر آنے دیا جائے۔ بادشاہ اندر آیا تو خوفناک جادوگر کھڑا ہو گیا۔ بولو بادشاہ، کیوں آئے ہو میری دنیا میں؟ جادوگر نے شان بے نیازی سے کہا۔ تو بادشاہ بولا، مجھے تمہارا جادوئی لباس چاہیے۔ میں شہزادے کو جادوئی لباس دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ لباس تیار کروانا چھوڑ دے۔ بادشاہ کی بات سن کر تو جادوگر کو جیسے پتنگے ہی لگ گئے۔ وہ تو غصہ کرنے لگا، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرا لباس حاصل کرنے کی، اور کیسے دھڑلے سے تم میرے سامنے ذکر کر رہے ہو؟ میں تو تمہارا خون پی جاؤں گا۔ بادشاہ جادوگر کو غصہ کرتے دیکھ کر سنبھل گیا اور تلوار سنبھال لی، کیونکہ اب جادوگر اور اس کا مقابلہ ہونے والا تھا۔ جادوگر کے چیلے بھی تلواریں لیے کھڑے تھے۔ بادشاہ نے جادوگر کو للکارا، اگر ہمت ہے تو پہلے اکیلے مجھ سے لڑو، اتنی بڑی فوج کے ساتھ تو تم ہی جیتو گے۔ بادشاہ کی گرجدار آواز سن کر جادوگر بھی غصے سے بولا، ٹھیک ہے، مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہیں تو میں اکیلا ہی دھول چٹا دوں گا۔ جادوگر بادشاہ کی باتوں میں آ گیا تھا، اس لیے اپنے چیلوں کو مقابلہ کرنے سے منع کر دیا اور خود ہی بادشاہ کے ساتھ لڑنے لگا۔ بادشاہ تلوار چلانے میں بہت ماہر تھا، اس لیے جادوگر اس کے سامنے ایک منٹ بھی نہ ٹک سکا۔ اب اسے جادوئی لباس کی تلاش تھی۔ آخر کار جادوگر کی خاص الماری سے اسے جادوئی لباس مل ہی گیا۔ بادشاہ بے حد خوش ہوا اور لباس لے کر وہاں سے نکل پڑا۔ محل پہنچ کر اس نے سب سے پہلے ملکہ کو خوشخبری دی تو وہ بے حد خوش ہوئی۔ چلو اب تو شہزادہ فضول خرچی سے بچ جائے گا، ملکہ مطمئن ہو کر بولی۔ چنانچہ بادشاہ نے شہزادے کو بلوایا اور ساری رعایا کے سامنے اسے جادوئی لباس پیش کیا۔ لباس بے حد خوبصورت تھا، شہزادے نے ایسا لباس پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ بادشاہ نے اسے سمجھایا کہ اب ساری زندگی جادوئی لباس پہن کر ہی رکھنا، یہ ہر روز ایک نئے لباس میں تبدیل ہو جائے گا۔ اب تم کوئی فضول خرچی نہیں کرو گے اور کبھی کوئی اور لباس نہیں بنواؤ گے۔ شہزادے نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر بادشاہ نے سلطنت کا نظام شہزادے کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد شہزادے نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ تخت سنبھالا اور جادوئی لباس کے علاوہ کبھی کوئی لباس نہ پہنا۔ بادل اور سورج۔ عبداللہ ایک غریب آدمی تھا۔ اس کے 2 بچے ارحم اور سارہ تھے اور بیوی سکینہ تھی۔ وہ بے حد صابر تھی۔ عبداللہ نیک دل کسان کے ہاں کام کرتا تھا، جو بھی کماتا اس سے بمشکل ان کا گزارا ہو رہا تھا۔ وہ لوگ کرائے کے گھر میں رہتے تھے، ماہوار کرایہ دینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ ان کا 2 ماہ کا کرایہ دینا تھا، مگر عبداللہ کے پاس تو کوئی پیسہ ہی نہ تھا۔ وہ بڑا پریشان ہو کر اپنے کسان کے پاس جاتا ہے اور اس سے کچھ ادھار مانگتا ہے۔ نیک دل کسان اسے 2 چھوٹے چھوٹے بکرے دے دیتا ہے۔ میرے پاس رقم تو نہیں ہے، مگر یہ چھوٹے بکرے ہیں، تم انہیں پال پوس کر بڑا کرو اور بازار میں بیچ کر اپنا سارا قرض اتار دو۔ عبداللہ اس کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہے اور دونوں بکرے لے کر گھر واپس آ جاتا ہے۔ اس کا بیٹا ارحم بکرے دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ ارے بابا، اتنے خوبصورت بکرے آپ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ جواب میں عبداللہ اسے ساری بات بتاتا ہے اور کہتا ہے، اب ان بکروں کی دیکھ بھال تم کرو گے، انہیں روز جنگل لے جایا کرو گے تاکہ یہ خوب چارہ کھائیں اور جلدی بڑے ہو جائیں۔ میں تب تک مالک مکان سے کہتا ہوں کہ بکروں کے بڑا ہونے تک انتظار کرے، ہم اس کا سارا قرض ایک ہی بار اتار دیں گے۔ ٹھیک ہے بابا، آج کے بعد میری ذمہ داری ہوگی ان دونوں کا خیال رکھنا، اور دیکھنا میں جلد ہی ان کو پال پوس کر بڑا کر دوں گا۔ ارحم کی خوشی دیکھ کر عبداللہ اور سکینہ بھی خوش ہوئے۔ وہ خوشی خوشی بکروں کو چرانے کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ارحم بکروں کے ساتھ بڑا خوش تھا۔ اس نے ایک کا نام سورج رکھ دیا اور ایک کا نام بادل۔ وہ دونوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کی امی نے اسے سمجھایا تھا کہ ندی کے پار نہ جانا، ندی کا پل بہت کمزور ہے،
کبھی اس طرف مت جانا، بس جنگل ہی سے واپس آ جایا کرنا۔ اسے یہ نصیحت یاد تھی۔ اب تو بادل اور سورج دونوں بڑے ہو رہے تھے اور خوبصورت بھی زیادہ ہو گئے تھے۔ ایک دن جنگل میں چارہ کھا رہے تھے کہ ارہم کو شدید بھوک لگ جاتی ہے۔ اسے ندی کے پار کے آم للچاتے ہیں اور وہ ماں کی نصیحت بھول جاتا ہے۔ چلو بادل اور سورج، آج میری پیٹ پوجا بھی کرواؤ۔ وہ بادل کی پیٹھ پر سوار ہو جاتا ہے اور سورج کو بھی ساتھ چلنے کو کہتا ہے، مگر یہ بادل نہیں ہوتا بلکہ ندی کا جن ہوتا ہے جو بادل کے روپ میں ارہم کے گھر آ جاتا ہے۔ بادل تو ندی میں ڈوب کر مر جاتا ہے۔ ندی کا جن سورج کو کھانا چاہتا تھا، اس لیے وہ بادل کا روپ دھار کر ان کے گھر آ جاتا ہے۔ بیچارہ ارہم ان کو بڑے پیار سے الگ باڑے میں بند کر کے آ جاتا ہے اور عبداللہ سے کہتا ہے، بابا میں اب بادل کا اور زیادہ خیال رکھوں گا، ندی کی جانب نہیں جاؤں گا۔ شکر ہے میرا بادل واپس آ گیا۔ ہاں بیٹا، ویسے بھی بقرعید آنے والی ہے، ہم لوگ ان دونوں کو فروخت کر دیں گے اور مالک مکان کا قرضہ چکا دیں گے۔ بکروں کے فروخت ہونے کا سن کر ارہم اداس ہو جاتا ہے۔ وہ تو ان کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتا تھا۔ وہ یہ سوچ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ بکروں کے بغیر وہ کیسے رہے گا۔ ابھی وہ سونے کی تیاری ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ بکروں کے باڑے میں سورج کی آواز آتی ہے، ارے بابا یہ کیوں بول رہا ہے؟ اس کو کیا ہوا؟ ارہم اور عبداللہ دوڑ کر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں بادل سورج کو مارنے کو تلا ہوا ہے۔ اس نے سورج کو کافی حد تک زخمی کر دیا تھا اور اس کے منہ کو خون بھی لگا ہوا تھا۔ ارے اس بادل کو کیا ہو گیا؟ یہ تو اپنے بھائی کا ہی خون پینے لگا، ضرور اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ عبداللہ بادل کو باڑے سے نکال کر باہر باندھ دیتا ہے اور ارہم سورج کے زخم دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے زخموں پر مرہم لگاتا ہے۔ میرے پیارے سورج، مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے تمہارے زخم دیکھ کر کہ نہ جانے بادل کو کیا ہو گیا ہے، اپنے بھائی کو ہی نقصان پہنچا رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے سورج کے گلے لگ گیا۔ سورج بیچارہ تو بے زبان تھا، اس نے کیا کہنا تھا، وہ خاموشی سے گردن ہلاتا رہا۔ عبداللہ کو شک سا ہو رہا تھا کہ بادل کے ساتھ ضرور کوئی مسئلہ ہے، اس لیے وہ بادل کو صبح ہوتے ہی لے کر نجومی کے پاس آ جاتا ہے۔ نجومی کو ساری حقیقت بتاتا ہے تو نجومی غور سے بادل کا معائنہ کرتا ہے۔ عبداللہ، تمہارا بادل تو مر چکا ہے۔ جب ارہم ندی پار آم کھانے کے لیے جا رہا تھا تو بادل ندی میں ڈوب کر مر گیا تھا۔ یہ تو ندی کا جن ہے جو سورج کو کھانے آیا ہے۔ اگر آج تم اسے نہ لے کر آتے تو یہ رات کو سورج کا کام تمام کر دیتا۔ اب تم جلدی سے اس کو یہاں سے لے جاؤ۔ ارہم اب سورج کے ساتھ ہی دل لگا لیتا ہے اور قربانی کی عید تک اسے خوب کھلا کر موٹا تازہ کر دیتا ہے۔ وہ لوگ اسے فروخت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک امیر آدمی اسے 50,000 میں خرید لیتا ہے۔ سورج اسے دیتے ہوئے ارہم پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے اور بے حد دکھی ہو جاتا ہے۔ امیر آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے اور وہ ان کو 50,000 بھی دے دیتا ہے اور ان کا بکرا بھی واپس کر دیتا ہے۔ ارہم خوشی خوشی بکرا لے کر گھر آ جاتا ہے۔ عبداللہ اپنے سارے قرضے بخوبی اتار لیتا ہے، مگر اب ارہم کو سمجھایا جاتا ہے کہ قربانی کی عید آ رہی ہے، ہمیں اپنی پیاری چیز یعنی سورج کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، اسے ہم نہیں رکھ سکتے، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ارہم بات سمجھ جاتا ہے اور قربانی کا دن آ جاتا ہے۔ ارہم بکرے کو خوب سجاتا ہے اور پھر کسائی کو دے آتا ہے۔ اس کی امی اسے پیار سے سمجھاتی ہیں کہ اب تم دونوں جنت میں ملو گے۔ ارہم اس بات پر خوش ہو جاتا ہے اور سورج کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے۔ پھر اس کا گوشت ان لوگوں کو دیتا ہے جو غریب ہوتے ہیں اور ان کے پاس قربانی کے لیے جانور نہیں ہوتا۔ سب خوشی خوشی عید مناتے ہیں۔